Okay, then screen share. بتائیے گا سب کو اسکرین نظر آ رہا ہے؟ جی جی رابعہ we are on آیا نمبر 42 جو آپ پریزنٹ کر رہے ہو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ اور گھیر لیا گیا بِثَمَرِهِ اس کے پھل کو. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ فَأَصْبَحَ پس وہ رہ گیا يُقَلِّبُ ملتا كَفَّيْهِ اپنے ہاتھوں کو علی اس پر ما انفق جو اس نے خرچ کیا فیہا اس میں یعنی اس باغ میں. فہیا اور وہ خاویۃ پڑی ہوئی تھی علی عروشہا اپنے مطلب اپنے سر کے بل اپنے چھتوں کے بل. وہ پوری جس نے اس نے خرچ کیا وہ سب کچھ ضائع ہو گیا تھا. ویقول اور وہ کہنے لگا یا لیتنی کہ اے کاش لم اشرک میں نہیں شرک کرتا بربی اپنے رب کے ساتھ احدن کسی کو بھی. رائٹ سو ٹھیک ہے اب آپ اس کے اینالائز کیجیے. وَأُحِيطَ واو حرف احیطہ گھیر لیا گیا یہ مجہول کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے مجہول اوکے پیسو اوکے جی پیسو. اس کے بعد بھی ثمرہ با حرف جر ثمر جو ہے وہ ثمری مجرور ہو گیا ٹھیک ہے اور ہی ضمیر ہو گئی. رائٹ فاصبح فا جو ہے وہ یہ یوز وہ ہے رسپونڈنگ فا ہے رسپونڈنگ اس کی وجہ سے ہا جو ہے وہ منصوب ہو گیا. ٹھیک ہے فاصبح پس اور اصبح یصبح یہ پہلا اس کا اضربہ کے وزن کا رائٹ. یقلب قلب یقلب یہ مضارع کا صیغہ ہے. کفیہ کف جو ہے وہ اسم ہے اور ہا ضمیر. رائٹ علی حرف ما انفق جو اس نے خرچ کیا. ما موصولہ ہے انفق جو اس نے خرچ کیا یہ اضربہ کے وزن پہ ہے. انفق ينفق فیہا فی حرف جر ہا ضمیر وہیا واو حرف ہیا ضمیر خاویۃ اسم علی عروشہا علی حرف جر ہے اس لیے عروشی مجرور ہوا اور ہا ضمیر. ویقول واو حرف یقول مضارع کا صیغہ قول یقول. یا لیتنی یا حرف ندا اور اسی کے ساتھ یعنی اور یہ جو یا ضمیر ہے یہ میں کے لیے لگی ہوئی ہے. یا لیتنی کہ ایک میں لم اشرک نہ شرک کرتا. لم کی وجہ سے یہ مجزوم ہو گیا یہ حرف جزم ہے. اشرک مجزوم ہو گیا اور یہ اشرک یشرک فورتھ فارم ہوتی ہے اس کی. بربی اپنے رب کے ساتھ با حرف جر رب اسم اور یا ضمیر اور یہ مجرور ہو گئی بربی. احدن اسم کسی کے ساتھ بھی احدن. اچھا سو آپ کے اچھا تو بے ثمر ہی اس کو ہم کیا کہیں گے توحید کے حوالے سے؟ احیطہ اور گھیر لیا گیا بثمری اس کے پھل کو مطلب مضاف مضاف الیہ پوچھ رہے ہیں آپ. متعلقان ہوئے کیونکہ یہ جار و جر ہے نا تھوڑا بھول گئے آپ چھٹی کی وجہ سے. ہاں جی بالکل ایسے ہے. صحیح اوکے. سو آپ نے اس کا صرف تو بتا دیا رائٹ لیکن اس میں آپ جیسے فاعل مفعول مبتدا وغیرہ یہ تھوڑا سا آپ وہ ہو گئے. چلیں کوئی مسئلہ نہیں ابھی چھٹی کے بعد پہلا دن ہے. پہلا دن ہے جی. سو ابن شفیع صاحب آپ اس بچے کی کیا مدد کرنا چاہیں گے اب آپ بتائیے. سو ماشاء اللہ شی از 20 ایئر اولڈ. ہاں پہلے سے ہی ہم سے بہت آگے ہیں اس لیے ان سے سیکھیں گے.
نہیں جی، ان کو یہ وہاں پہ پڑھاتی ہیں مدرسہ دارالعلوم میں، اور انشاءاللہ ون ڈے شی ول بی اے اسکالر. تو ان کے لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہاں آپ اس والے پریکٹس کی گروپ جا میں سکتی ہے ضرور آئیں. اکٹھی. ہاں جی بالکل بالکل. تو یہ سورہ کہف پہ ہیں اور سورہ کہف کو جاری رکھیں گی. اب جی جو یہ صرف تو کر لیتی ہیں، اس کا نحو جو ہے وہ بھی ان کو پکا ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. اور اس میں جو اس ورب کی ان کو اچھی جان پہچان ہے، لیکن جو ناؤن ہے، جو جملہ ہے، اسمیہ جملہ ہے، تو وہ خبر ہے کہ مبتدا ہے، کون کیا ہے، مقدم ہے، مؤخر ہے، اول ہے، یہ ساری چیزیں ان کو آنی چاہیے، مشکل لگتی ہیں. ٹھیک ڈسکس کی جا سکتی ہیں. ٹھیک. تو اب آپ کو پتا ہے، آپ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے گا کہ سورہ کہف ہیں جو اگلی کلاس ہوگی سیٹرڈے، اس میں جو آیت کریں گی آپ ان کو اگر پہلے سے اسٹڈی کر لیں تو ان کی ہیلپ آؤٹ ہو جائے گی. یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو زبانی کریں، یا آپ کے پاس جو بھی ریسورسز ہیں سورہ کہف پہ آپ اس کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھا سکتے ہیں. ٹھیک. ہاں نہیں مل کے کر لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں. ہم جی ڈیورنگ اے ویک اوکے. جو ہے کسی ایک وقت جو ہے گو تھرو ہو جائیں گے تاکہ ان کی ریہرسل ہو جائے، اس کے بعد آپ کو سنا سکیں. جی جی. سو یو وانٹ ٹو ڈو دا نیکسٹ آیا رابعہ؟ جی جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولم تکن لہو اور نہ ہوتی لہو اس کے لیے فئۃ کوئی جماعت، ینصرونہ جو مدد کرے اس کی، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا، وما کانا اور وہ نہیں ہے منتصرن بدلہ لینے کے قابل، یعنی وہ خود ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ولم جو ہے وہ حرف واو حرف، لم حرف جزم ہے، تکن اس سے مجزوم ہو گیا. ٹھیک ہے. اور لہو لام حرف یہ رابعہ یہ کانا یکونو سے تکن ہے تو واو کیوں گری ہے؟ کاونا یک ونو تھا تو واو کیوں گری ہے؟ اس میں وہ ہوئی ہے نا، تعلیل ہوئی ہے، واو حرف علت ہے. واو حرف علت ہے تو وجہ کیا بنی ہے گرنے کی درمیان میں سے؟ کیونکہ التقاء ساکنین ہوا ہے نا. تکونو تھا تو جب آخر پہ نون جو ہے ساکن ہوا تو واو بھی ساکن ہے، تو التقاء ساکنین کی وجہ سے پھر حرف علت نہیں گرنا تھا. ٹھیک ہے نا. تحلیل ہوئی ہے، تحلیل نہیں ہوئی، سادہ ہی ہے. تکونو تھا تو جب لم داخل ہوا حرف اس نے جزم دی نون کو تو واو بھی پہلے ہی خالی تھا، تو یہ ہمارا التقاء ساکنین ہو گیا جو. ٹھیک ہے نا. جی جی ٹھیک ہے. تو وہ واو گر گئی. ٹھیک ہے جی بہترین. سو جی سمجھ آئی رابعہ؟ بالکل بہت اچھا سوال تھا. یعنی اور دو ساکن جمع ہو گئے تو اس سے واو گر گیا. واو گر گیا. جی ٹھیک. کیونکہ مجزوم ہونے کے لحاظ سے تو صرف اعراب ہٹ کے اس پہ جزم لگ جاتی ہے، لیکن اب کیا ہوا کہ دو جزم آ گئی. ٹھیک. صحیح. رائٹ. سو گڈ پوائنٹ، ویری گڈ پوائنٹ. تھینک یو، جزاک اللہ. یا ہاں ایسے ہی سوال کرنے ہیں آپ نے. یہ آپ سے ابن شفیع صاحب ایسے ہی سوال کریں گے تاکہ آپ اس کو آگے ایکسپلین کر سکیں رابعہ. ٹھیک ہے. انشاءاللہ. گڈ. جی آگے چلیے. لہو میں لام حرف اور ہو ضمیر ہے. جی. فئۃ یہ اسم ہے جماعت. اور ینصرونہ نصر ینصرو، اور ینصرونہ یہ جمع کا صیغہ ہے اور ہو ضمیر ہے. جمع کون سی ہے یہ؟ یعنی جمع مکسر یا اس میں کچھ سالم میں؟ نہیں یعنی کہ حاضر ہے، متکلم ہے، غائب ہے. یہ غائب ہے. تو ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جمع مذکر غائب ہے. جی
غائب ہاں جی جمع ہاں، اس کو جمع بھی ہے، مذکر بھی ہے اور غائب بھی ہے. اور غائب یہ بھی تینوں چیزیں ایک ساتھ اسی ترتیب میں بولا کریے رابعہ. ہے. جی ٹھیک ہے جمع، مذکر، غائب. ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا، یہ لہو جو ہے یہ ولم تکل لہو، اس کو تھوڑا سا اور میرے خیال میں ابن شفیع آپ کی ہیلپ کریں گے. لہو کیا ہے؟ متعلقان بالخبر المحذوف. جی یہ اس کے متعلق ہی ہوگا، فعل پہلے آ گیا نا تکن، جی اس کے متعلق ہی ہوگا نا یہ اس کے جار متعلق مجرور. ٹھیک. جی چلیں صحیح. چلیں یہ آگے. فعل جو آتے ہیں متعلقان، وہ مستقر اور یہ کانا اور ان اور کانا اور ان کے اسم ہوتے ہیں. ہاں ہاں ٹھیک یہ ہے. جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، مجھے بھی وہ میں نے بھی یہ مضارع تھوڑا سا ناقص، نہیں ناقص مضارع ہے، وہ جو اس کا جو اچھا وہ آ جائے گی اس کو آ اخوانے، جاتی ہے. جی جی ہاں اخوانے انا اور کانا، رائٹ. جی تو جی یہ کانا کی جب کانا جب آتا ہے تو اس کا اسم تلاش کرتے ہیں ہم. جی جی درست ہے. ٹھیک ہے. تو اب جی جو جی فیاتن ہے وہ اسم ہوگا. وہ اسم ہوگا کس کا؟ کانا کا. کانا کا. جب بھی آپ کے پاس کانا آئے رابعہ تو جی جی آپ تیار ہو جائیں، کیونکہ اس کو ورب کے طور پہ نہیں استعمال کریں گے. اس کو آپ ہمیشہ فعل اور مفعول کے بجائے آپ اس کا اسم تلاش کریں گے، خبر. اسم اور ہاں خبر. جی جی ٹھیک ٹھیک. جی. چلیں گڈ، ماشاء اللہ گڈ. تقل لہو فیاتن. فیاتن اب کیا ہو گیا؟ کانا کا اسم ہو گیا. ٹھیک ٹھیک ہے. کانا کا کانا اسم کا. ہوگا. جی. جی کانا کا اسم. ینصرونہ جو اس کی اب ینصرو، اب اس کی خبر ڈھونڈیں. ہوگی خبر. یہی خبر ہو جائے گی کہ نہیں؟ ینصرون ینصرونہ، ہاں جو اس کی مدد کریں، جو یا ان لوگوں کی مدد کر سکے. ٹھیک. من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا. من حرف جر، دون اللہ، دون یہ مجبور ہو گیا، اللہ یہ اس میں جلالہ ہے نا. یہ مگر دونوں مضاف مضاف الیہ بنے نا، مضاف مضاف الیہ ہوگا. جی اور دونوں مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور ہوئے مجرور ہوگا. اور جار مجرور مل کر پھر جی ماشاء اللہ. وما کانا منتصرا. وما کانا، اچھا واو یہ جو ہے حرف ہے اور ما یہاں نافیہ ہے. کانا منتصرا. اچھا یہ وہی کوانا سے وہ ہے، اور منتصرن یہ تنوین ہے تو یہ اس سے ہو گیا. کون سے باب؟ یہ باب کون سا ہے؟ بابوں کے ساتھ چلتی ہیں یا فارمز کے ساتھ؟ یہ فارمز یہ دونوں کر سکتی ہیں. تو فارمز، ہاں اسم کی تو ابھی فارمز کا سیکھ، یعنی ہاں آپ کیا کہہ رہے ہیں بتا دیں مجھے اس کا. جی بالکل. یعنی یہ باب افتیار سے ہے نا، ناصر ینصر سے باب افتیار میں چلا گیا نا، فارم 8 میں چلا گیا. مفتعل. جی انتصرا. انتصر ینتصر سے ہاں سے انتصار جب آ گیا ورب ناؤن میں کنورٹ کیا آپ نے اس کو تو یہ انتصرا. ہاں رابعہ سمجھ آئی؟ اگر آپ میم ہٹا دیں اور نون تا صاد را، یہ کون سی فارم لگتی ہے آپ کو؟ نصرا، انتصرا. ٹھیک ہے. اگر آپ ورب لائک لفظ کا وہ کریں گی، انالائز کریں گی، اس کے روٹ ورڈ پہ آئیں گی تو آپ کو پتا ہے کہ میم تو اضافہ ہے، رائٹ؟ جی 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 صحیح. تو یہ سوال پوچھ رہے ہیں ابن شفیع. ٹھیک. اور یہاں پہ یہ بھی ہو گیا کہ یہ اسم الفاعل ہے کیونکہ عین کلمہ مکسور ہے. منتصر، منتصر ہوتا تو اسم المفعول ہوتا. اور یہ منتصر ہے. اچھا یہ سمجھائیے گا، یہ مجھے بھی تھوڑا نہیں ڈیٹیل سمجھانا میں آئے گا. بتا دیں. ہاں سو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر منتصرا ہوتا، منتصر ہوتا
منتصر آخر کو ہوتا. ہاں آخر کو تو چھوڑ دینا فی الحال تنوین ہاں کو. منتصر ہوتا تو اسم المفعول ہوتا. مستفعل مستفعل جو ما قبل آخر ہے اگر وہ کسرہ ہو تو وہ فاعل اسم الفاعل ہوگا، اور ما قبل فتح ہو تو منصوب پھر ہوا یہ تو ہے کہ منتصر. یہ صاد کے نیچے کسرہ آئی ہے نا جی ما قبل آخر جو ہے، تو یہ اسم الفاعل بن گیا. ٹھیک ہے. اوکے دیٹس ویری گڈ. تو یہ فائل ہو گیا. لیکن یہاں پہ پھر کانا آئے گا تو پھر میں تھوڑے سے اپنے 2 سینٹ ڈال دوں ابن شفیع صاحب. ہاں وہ وہ کانا جب آئے گا تو پھر خبر اور وہ کریں گے، فائل مفعول نہیں کریں گے. تو درست یہ ہو گیا. یہاں پہ خبر ہے. کانا کی خبر بن گیا یہ منتصرن. جی ٹھیک. جی یہ خبر بن گیا. اگر اس پہ زبر ہوتا تو یہ کیا ہو جاتا، اسم ہو جاتا. آپ صحیح کہہ رہے ہو، اچھا کانا کا اسم ہو جاتا، یعنی کہ وہی چیز اس میں لگ جاتی. صحیح کہہ رہی ہوں میں کہ غلط کہہ رہی ہوں؟ یہ خبر، اور ہمیں اس پہ وہ زور دینا ہے جہاں جہاں یہ کانا کی خبریں اور اسم آتے ہیں. جی تو ابھی یہ اس وقت جو ہے کانا کی خبر ہے. ٹھیک ہے. صحیح. چلیں آگے. اوکے تو ختم ہو گئی رائٹ. ماشاء اللہ. جی تو یہ 2 آیتیں رکھیں کیونکہ اب ابن شفیع کو پتا ہے کہ آپ کون سی سورہ کر رہی ہیں اور آپ کا لیول کیا ہے، یہ اس لحاظ سے. لیکن تھوڑا تھوڑا بریک کر کے ایک ہی آیت میں سارے کانسیپٹ ان کو نہیں سکھانے. ٹھیک نہیں یہ ہم سے ویسے ہی ایڈوانس ہیں نہیں وہ واقعہ. میں نے تو خالی ابھی اس کی پریکٹس نہیں کی، میں نے خالی گو جی تھرو ہوا ہوں، قواعد کو استعمال کبھی نہیں کیا، تو بلکہ ان سے فائدہ ہو جائے گا سیکھنے کا. ہاں ہم لوگوں نے اس لیے قرآن پہ فوکس کیا نا، تاکہ ہم ہر آیت میں جو ڈفرینٹ قسم کا رنگ و روپ آتا ہے اس سے ہم مستفید ہو جائیں. ٹھیک. تو اب کیا خیال ہے نوشین، آپ کو پریزنٹ کرنا ہے؟ جی نوشین آپ کچھ بول رہی ہیں؟ ہلو کیا آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی ہے. جی جی. سو نوشین کیا خیال ہے، آپ کو پریزنٹ کرنا ہے؟ وہ میوٹ آئی تھنک. نوشین السلام علیکم. نو نوشین اوکے. تو پھر ہم رابعہ پہ ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے رابعہ. جی مطالعہ ویسے نہیں ہے میرا. ہاں یہ ٹھیک ٹھاک. ہاں بس لائک صحیح ہے. کل ہم کر ایک لیتے آیت کر رہے تھے طارق آپ کے لیے. یہ ابن شفیع صاحب سورہ ہود انہوں نے چوز کیا ہے پریزنٹ کرنے کو، لیکن ایک لفظ بہت اچھا آیا تھا جس کو ہم پہلے معنی نہیں سمجھتے تھے، اب ہم اس کے معنی سمجھتے ہیں. ابن شفیع صاحب ذرا اس کو دوبارہ ذرا معنی بتائیے گا اس والی آیت کے نمبر 3 کے، کیونکہ ہمارے باقی لوگ ایبسنٹ تھے کل تو تھوڑے سے مستفید ہو جائیں گے وہ. یہ شروع کیا تھا کل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثم توبوا الیہ ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی جی اجل یہاں تک. مسمى ویؤتی کل ذی فضلہ. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ. یہ پروین سے پڑھوا لیتے ہیں ایک بار ذرا. پروین اس آیت کو ذرا پڑھ دیجیے آپ. پروین. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عذاب یوم کبیر. جزاک اللہ. سو ہاں اس کی اس پہ آ جائیں، متان تک پہ پہنچنا ہے ہم نے، زیادہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، شروع ہو جائیے آپ. وَنِسْتَغْفِرُوا. یہ واو اور ان حرف شرط آ گیا. جی استغفروا آ گیا باب استفعال سے، یعنی فارم 10 آ گئی، جی. فعل امر آ گیا. ربکم اپنے رب سے، مفعول ہے ربا، اور کم ضمیر متصل آ گئی. ٹھیک ہے. سما توبو، یہ سما پھر حرف عطف آ گیا، توبو پھر وہ امر آ گیا. ٹھیک ہے. الیہ اس کی طرف، یمتعکم. تو اب یہ یہاں سے میرا خیال ہے شاید آپ کا اشارہ تھا کہ جی وہ جی. فائدہ پہنچائے گا، متاعن ایسا فائدہ، حسنا جو کہ اچھا فائدہ ہوگا یا اچھی متاع ہوگی. اچھی الی متاع. اجل، ہاں، تو الی اس کو اجل ایکسپلین کرنا ہے. مسمى. ہاں ایک وقت سوری، اس یہیں تک ہمیں کرنا ہے اس متا کو. تو طارق، آپ متا سے کیا مراد لیتے ہو؟ متا سے مراد اس میں بیسیکلی ضروریات کا ساز و سامان ہوتا ہے، ہر وہ چیز جس سے کوئی فائدہ حاصل کیا جائے. صحیح. عموماً اس کو تو اگر جیسے ہم سفر کرتے ہیں جی تو ہم ایک سفر کے دوران جو ایک ضروریات سفر رکھتے ہیں، مطلب اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہر چیز رکھتے ہیں، بلکہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا ہمیں ٹریول کرنا ہے تو ہمیں اپنے ڈوریشن کے لحاظ سے کتنا سامان لینا چاہیے، کیا لینے چاہیے، تو اس کو متا ایک مثال. اور زندگی بھی ایک سفر ہی ہے. زندگی سفر ہے، اور زندگی کے متا میں نہ صرف ہمارا رہن سہن، کھانا پینا، ٹھیک ہے، اولاد، پیرنٹس، جی ہر وہ چیز جو ختم بھی ہو جائے، جس سے فائدہ اٹھایا جائے لیکن پھر وہ ختم بھی ہو جاتی ہے، مطلب یو نو آل دو. یا سو ابن شفیع، آپ نے دیکھا طارق نے یہ آیت ان کی بھی نہیں تھی، یہ متا کے لفظ کو وہ جو ڈیفائن کر رہے ہیں، رائٹ، ان کو آلریڈی پتا ہے کہ یہ ٹیمپرری ہے. ناٹ ویری مینی پیپل برنگ دیٹ ورڈ انٹو دس، رائٹ. عارضی فائدہ، عارضی فائدہ. تو اب جب سب چیز عارضی ہے تو ہمیں لے دے کے ایک چیز پتہ چلتی ہے جو کہ عارضی نہیں ہے. رابعہ، فالو کر رہے ہو آپ؟ جی، سورہ ہود کی 3 آیت اور متا کو آپ نے دیکھا کہ طارق نے اس کو کیسے ڈیفائن کیا ہے. تو آپ کے جو اسٹوڈنٹ ہوں جب متا کو ڈیفائن کریں گے تو یہی ڈیفینیشن آپ کو دینی ہے. And it's a compulsory to mention the عارضی. ٹھیک ہے. اور اگر آپ قرآن کو دیکھیں تو قرآن پہ جتنا انویسٹمنٹ کیا جائے، جو کہ لائک ابن شفیع سے میری کافی تفصیلی بات ہوئی، اور ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے زندگی کو لائک جیسے کہتے ہیں نا کہ قرآن زندگی میں ختم نہیں ہونا چاہیے، زندگی قرآن پر ختم ہونی چاہیے. تو وہ والی انویسٹمنٹ he is doing, mashallah, and all of you like in some way. So قرآن جو ہے وہ پرماننٹ ہے، اتنا پرماننٹ ہے کہ قبر کے اندر جب ہم جائیں گے تو قرآن would be with us, right? It is our companion in the grave.
تو اب متا کی یہ ڈیفینیشن ہو گئی, جو چیز ہمارے ساتھ ہماری خبر میں نہیں جا سکتی, ٹھیک ہے, اور جو چیز ہمارے ساتھ قبر میں جائے گی دیٹس آف پرماننٹ نیچر انشاءاللہ. اور اس پہ مطلب ہم کافی جگہ قرآن میں آیا ہے کہ متاعن حیات دنیا, مطلب جو متا ہے وہ دنیا ہی کی حد تک ہے. رائٹ, گڈ, بالکل. اور جو مفہوم میں جیسے یہ ہے کہ سفر کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ضروریات سفر کو ذہن میں رکھتے ہوئے, تو ہم جب بھی مطلب آپ بھی ٹریول کرتے ہو, میں بھی کرتی ہوں, میں بھی ٹریول کرتا ہوں, تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اتنے دن کے لیے جا رہے ہیں تو کتنا ویٹ ہونا چاہیے ہمارے پاس, کتنا ہمیں لے کے جانا چاہیے. 2 دن 3 دن کے لیے جا رہے ہیں تو کیا سامان ہو, 4 دن ہفتہ مہینے کے لیے جا رہے ہیں تو کیا لے کے جائیں. تو اس وقت بس یہ چیزیں ہوتی ہیں متا. ہاں, اور جیسے جیسے ضروریات ختم ہو جاتی ہے, لائک یو جسٹ لائک انلوڈ تھنگ, رائٹ, اس میں آپ ان کو ساتھ نہیں رکھتے. آپ کہتے ہیں کہ چلو یار, لائک اگر میں ہائکنگ پہ جا رہی ہوں, رائٹ, اب میرے پاس پانی ختم ہو گیا تو آئی ٹرائی ٹو ٹریش, وہ کرنا نہیں چاہیے, بٹ لائک کوشش یہی کرتے ہیں کہ وہ سامان جو ہے اس لحاظ سے ختم ہو یا اس لحاظ سے پیش ہو. تو آئی ڈونٹ نو, دنیا میں لوگ ایسا نہیں کرتے. دنیا میں جیسے لوگ بڑھتے جاتے ہیں, لائک 70 سال کے ہو گئے, 75 سال کے ہو گئے, رائٹ, 75 سال کے بعد لائک دے شوڈ ریئلائز کہ 25 سال میکسیمم اور رہ سکتے ہیں. سو ابھی میں ایک جگہ ایسے لائک جو میرے عید کا وزٹ تھا جو دوسرے شہر میں, اس دفعہ میں نے یہ سوچا تھا کہ میں 80 سے اوپر والے لوگوں کو ملاقات کروں گی سب سے, رائٹ. تو کچھ اس میں بیمار ہیں, کچھ بوڑھے ہیں. سو ایک جگہ میں پہنچی, ان کے گھر میں انتہا سے زیادہ سامان تھا. میں نے کہا کہ آپ اس سامان کو کیا کرنا چاہتی ہیں. She was something to do with the medical, and اب ان کی جاب ختم ہو گیا ہے. And I said like, why do we need these books? آپ اس کو ڈونیٹ کر دو لائبریری میں. She said why? I don't want to. آپ اس کو ریپلیس کر دو کسی اچھی چیزوں سے. Like I mean, اب وہ پڑھو گے نہیں, آپ کو نظر نہیں آتا, آپ پڑھتے نہیں ہو. Like why you want to keep all these books in your like home? So it was just like, مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ why, like I mean, وہ تو ایک میں نے مثال دی ہے, but she would just like keep every knick-knack she had like from the past. So میرا یہ خیال ہے کہ جیسے جیسے آپ کا وقت سفر کا قریب آتا جاتا ہے, تو you should just like, we should, all of us, we should just like try to assess کہ اب ہمیں کس چیز کی ضرورت رہ گئی ہے, اب ہمیں کس چیز کی ضرورت رہتی ہے. Just hold on to that and that's pretty much it, right? So yeah, that's interesting word. It was the word of yesterday. Mashallah, I just had a thrill with it. چلیں. So رابعہ, آپ ایک اور آیت اگر کر سکتی ہیں بغیر تیاری کے, so you can do it inshallah. We will help. کیا خیال ہے رابعہ؟ موجود ہیں رابعہ یا ان کا نیٹ غائب ہو گیا؟ تو جب تک صفیہ وہ نیکسٹ کلاسز کا ڈسکس کر لیں, ٹائمنگ کا سب سے, اور ہر ایک کی رائے دے لیں. جی, یہ آئیڈیا اچھا ہے. سو ہو ایسا رہا ہے کہ ہمارے جیسے کل جو تھے ہم لوگ صرف 2-3 لوگ تھے, لائک رائٹ. تو خیر چلیں, کل تو انیوژل ڈے تھا. اویس کو آج آنا تھا, وہ غائب ہیں آج. تو میں ایسے سوچ رہی ہوں کہ جو ہماری 3 کلاسیں ہوتی ہیں سیٹرڈے اینڈ سنڈے کی, اس کو ہم مرج کر لیا جائے. سو اگر ہم مرج کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا ٹائم زیادہ چاہیے ہوگا. تو اس میں میرے خیال میں کچھ لوگ بینیفٹ بھی ہوں گے. یو نیور نو کہ رابعہ کی گرامر سنتے سنتے کسی اور کو بھی شوق ہو جائے, وہ بھی سیکھنے لگ جائے, رائٹ. تو ایک تو وہ زبیر ہیں, ان کو تو میرے خیال میں وہ ینگ ہیں, تو ان کو اسٹرگل تو ہوتی ہے گرامر میں, بٹ ایٹ سم پوائنٹ ہی ہیز ٹو لرن انشاءاللہ. ٹھیک. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم جو پہلی جو کلاس ہے اس میں 4 لڑکیاں ہیں, وہ بھی بہت ذہین ہیں, اور وہ الٹیمیٹلی گرامر لرن کرنا چاہیں گی. لیکن ان کا جیسے جو آپ کا شوق ہے منطق کا اور لاجک کا اور ایک ایک لفظ کو ایکسپلین کرنے کا, ان کا وہ شوق بھی بہت زیادہ ہے. ٹھیک.
تو ان چاروں کو بھی ہم اس کلاس میں لے آتے ہیں. تو ہم اپنی کلاس کو جو ابھی آپ 8 بجے پاکستان کے ٹائم کے لحاظ سے چلتے ہو تو 7:30 بجے کر لیں. تو رابعہ، نوشین، پروین اور ابن شفیع صاحب اور رابعہ، آپ سب لوگ اس سے اگری کرتے ہیں 7:30 کے اسٹارٹ ٹائم سے. 7:30 کس ڈے کو؟ سیٹرڈے اینڈ سنڈے. 7:30 ٹورنٹو ٹائم. او ٹورنٹو would be ابھی آپ نے کب جوائن کیا؟ 10:30. یہ میں نے پاکستان کا بتایا کیونکہ رابعہ پاکستان سے ہیں، طارق دبئی سے ہیں، زبیر جرمنی سے ہوتے ہیں. وہ ہی ول مینج، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے آدھا گھنٹہ ادھر ادھر. اویس وینکوور سے ہیں، بٹ آئی تھنک دیٹس ریزنیبل، وہ صبح اٹھنے والا بندہ ہے. ٹھیک. تو 10:30 کا ٹائم آپ لوگوں کو کیسا سوٹ کرے گا؟ اور ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ 10:30 پہ موجود ہوں. مثلاً جیسے ابن شفیع آپ کا جو ہے ہم پیئر اپ کر رہے ہیں، جو آپ کو اسٹوڈنٹ چاہیے تھے جو رابعہ ہیں. تو رابعہ اگر آ گئیں اور آپ نہیں پہنچے ابھی تو ہم رابعہ کو ہولڈ کروائیں گے اور ان کی پریزنٹیشن جب شروع کروائیں گے جب آپ انٹر ہوں گے. دیکھ لیتے ہیں، بنا لیتا ہوں میں تھوڑا سا اپنے اس کا جو کرنا پڑے گا میں کر لیتا ہوں، میں دیکھتا ہوں. جی انشاءاللہ. انشاءاللہ ٹھیک ہے، ڈیورنگ دی ویک بات ہو جائے گی. جی ٹھیک. صفیہ اگر آدھے گھنٹے بعد والے بھی ہو تو بھی آپشن اوپن رکھیں لوگوں کے لیے. 11 یو مین؟ نہیں 11:30 والا بھی اوپن رکھیں، مطلب جیسے ابھی تو ہم 11 پہ کر رہے ہیں نا ٹورنٹو ٹائم. تو ابھی آپ جیسے کہہ رہے تو آپ کی 2-3 کلاسز ہیں، ایک 10 بجے ہوتی ہے، ایک 11 اور ایک 12. تو اگر کوئی کہ ہم مطلب جو پاکستانی دبئی میں اگر آدھے گھنٹے بعد بھی کرنا چاہیں تو اٹس اوکے. ہاں جی 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 بالکل ٹھیک ہے. ہاں السلام علیکم. جی نوشین. ہاں آپ کہاں تھی؟ ہم آپ کو بلا رہے تھے. نہیں اصل میں آج میرا موبائل تھوڑا مسئلہ کر رہا ہے، یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے. تو مجھے جب میں مائک میوٹ کرنا چاہ رہی ہوں تو وہ میوٹ نہیں ہو رہا، اس وجہ سے میری آپ کی آواز تو مجھے آ رہی ہے لیکن میری آواز نہیں جا پا رہی آپ کے پاس. چلیں اب آ رہی ہے ماشاءاللہ. جی آپ اپنا سجیسشن دیجئے. ٹھیک ہے، آدھے گھنٹے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی مینج کرتے ہیں. ٹھیک. سیٹرڈے سنڈے کو. ہاں اور شبنم نے کہا تھا جوائن کریں گی اور شبنم نہیں آئی ہیں کیونکہ وہ شبنم کا میسج آیا تھا، شاید ان کا نیٹ کا کچھ مسئلہ ہے آج. ٹھیک ہے. she is another student, she is going to be another student for ابن شفیع صاحب. ٹھیک ہے. اور ان کا بھی وہ میرے خیال میں کیا نوشین آپ بتا دیجئے، خیر ان کے سامنے نہیں بولیں گے، she will feel embarrassed. وہ کچھ کتاب آپ ریکارڈ کر رہی ہیں، چھوڑ دیں. نہیں وہ نہیں، وہ ہے اچھی نہیں، وہ ان کے بارے میں اچھی بات ہے کہ وہ کوئی کتاب لکھ رہی ہیں. اچھا ہاں وہ گرامر پہ ہی ماشاءاللہ انہوں نے بہت کام کیا ہے اور گرامر پہ ہی وہ کتاب وہ کر رہی ہیں. ہاں کیونکہ ہم ان کے سامنے، کیونکہ لوگ اپنے آپ کو نہیں بتانا چاہتے، بٹ لائک شی از ڈوئنگ سم گڈ ورک ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. So she is another, she can be another student for Ibn Shafi Sahab inshallah. No, she will be my teacher. اور رابعہ کو ہم نے دیا ہے، رابعہ ہم نے آپ کو کون سی کتاب لکھنے کے لیے آپ سے وعدہ لیا ہے رابعہ؟ محاوروں پہ. ٹھیک ہے. یہ یعنی کہ ایک چھوٹی سی کتاب لکھیں گی جس میں قرآنی محاورے ہیں سارے، وہ یہ ایک جگہ ڈسکرائب کریں گی اور ان کو ڈیٹیل سے وہ کریں گی. کیونکہ ہوا یہ تھا کہ ہماری ایک اسٹوڈنٹ نے وہ کون سا والا تھا رابعہ، کہ جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے. ہاں جی نہیں وہ والا، اور میرے اس میں وہ آیا تھا نا کہ پنڈلی جب اٹھے گی قیام والی آیا تھی، وہ والا. ہاں تو سلیمان والی وہ. جی. تو یہ جو محاورے ہیں نا، یہ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتے کہ یہ محاورہ ہے، تو اس کو ہمیں کافی ایکسپلیننگ کرنی پڑی تھی. جب وہ بندی تو اپنے ذہن میں بٹھا چکی تھی، پتہ نہیں کتنے عرصے پہلے انہوں نے پڑھا تھا یہ جو خالدین فیہا، جب تک آسمان اور زمین رہیں گے. وہ کہتی ہے کہ وہاں پہ بھی جب آسمان اور زمین ختم ہو جائیں گے تو جنت میں خالدین فیہا نہیں ہوگا،
میں نے کہا نہیں دامت السماوات والارض. ہاں دامت السماوات. تو دامت السماوات that's an idiom, right, کہ like ہمیشہ ہمیشہ جس کے معنی. تو جب ہمیں اس سے یہ آئیڈیا آیا کہ ہمیں پھر ایسی چیز لکھنی چاہیے کہ اگر کوئی کنفیوز نہ ہو, محاوروں کی کتاب, رائٹ. تو رابعہ جو ہے انشاءاللہ اس کتاب پہ ورک کریں گی اور ہم سب ہیلپ کریں گے رابعہ کی. اچھا اس کو ایکسپلین کریں گے سب سے جو بات وہ کر رہی تھی اس محاورے جو ما دامت لائک والی از لائک اس کہ ہمیشہ السماوات والارض, کہ ہمیشہ قائم رہیں گے, رائٹ. سو ہاں ان کا سوال یہ تھا, ہاں ان کا یہ سوال تھا کہ شاید وہ ختم ہو جائے گی جنت ایک وقت پہ جا کے. اور میرے خیال میں آپ کے ذہن میں بھی آپ نے بھی کچھ اس قسم کی چیز کہی تھی تاریخ, رائٹ, ایک بار. جی بہن میں اصل میں اسی پہ آ رہا تھا. تو میں نے یہ بتایا جو مجھے جو میری معلومات جو بھی سمجھے ناقص جو بھی ہے اس میں یہ ہے کہ جنت اور دوزخ کے جو بھی سلسلہ ہے اس کی ابدیت اور اللہ کی ابدیت میں بہت فرق ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس میں یہ ہے کہ شاید مطلب جو ایک لوگ جو کچھ اسکالرس اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ جب یہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا پھر, تو اس کے لحاظ سے بات کرتے ہیں. مطلب وہ یہ نہیں ہے کہ جی جو ابدیت اتنی ہے کہ اللہ کے مطلب جو ہم کہتے ہیں کیا روز اول سے پہلے اور آخر کے بعد تک کا, ایسا نہیں ہے. جنت دوزخ کا ایسا معاملہ نہیں. ہاں لیکن وہ بہت بات کی چیز ہو جائے گی. ہم جی لوگوں کے ٹائم کے لحاظ سے جو بھی ہمیں ٹائم ملے گا وہ ابدی ٹائم ہوگا. جی کیونکہ ایک دن 50,000 سال کے برابر, we can't even imagine 50,000 سال کتنے ہوتے ہیں, right. So ویسے اسی جو آیت میں جی یہ جو سورۃ ہود کی آیت نمبر 108 ہے, اسی آیت میں خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجذوذ, کہ ان انٹرپٹیڈ وہ جنت ہوگی. یہ اگر سورۃ ہود کی آیت نمبر 108 دیکھیں تو جی اس کی دامت السماوات والارض میں جو ہے وہ خود ہی خدا نے کھول دیا کہ الا ما شاء, جو خدا چاہے گا, تو ما شاء ربک عطاء غیر مجذوذ, بلا انقطاع ہوگی وہ اگر خدا چاہے گا. صحیح. تو لیکن ہمیں قرآن کے سمجھنے کے لیے یہاں پہ جو لفظ ہے دامت السماوات کا, وہ یہ کہ اس کے معنی جو ہیں وہ پورا ایک ایڈیم ہے. اس کے معنی صرف ہمیشہ ہیں, اس کے معنی آسمان اور زمین سے کہیں نہیں آ رہے اس کے. تو جب محاورہ ہوتا ہے تو پھر اس میں اس کو ہم لفظ بہ لفظ, ہاں لفظ بہ لفظ نہیں کرتے. تو اس کانٹیکس میں, اور وہ زیادہ تر مفسرین نے اس کو محاورہ ہی ایکسپلین کیا ہے, اور اس پورے جملے کے معنی صرف ہمیشہ ہیں. اب جو باقی مفسرین نے اس کو تھوڑا سا تفکر کیا ہے, اور جب انہوں نے سوچا ہے کہ اگر اللہ ابدی ہے تو پھر ہر چیز اتنی ابدی نہیں ہو سکتی, تو ان کی رائے سے ہمیں اتفاق کرنا یا نہیں کرنا یہ اپنے اپنے دل کی بات ہے, رائٹ. سو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن رابعہ آپ کو اب اس پہ تیار ہونا چاہیے. اور ہاں ایک اور آج 2 ہی آیت رکھتے ہیں اور یہی ایڈمنسٹریٹو ڈسکشن ہی ہو جاتا ہے. ایک تو ٹائم کا ڈسکشن ہو گیا کہ تینوں کلاسیں مرج ہو جائیں گی تاکہ سب لوگ بینیفٹ ہوں ان ڈسکشن سے, اور ایک ہی ریکارڈنگ ہو سب کے پاس. جو آتا ہے دیر سے آتا ہے وہ ریکارڈنگ کو سن لے گا, رائٹ. 1-1.5 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہو جایا کرے گی, تو دیٹ وڈ بی گڈ. دوسری چیز میں نے آپ لوگوں کو ہر ایک کے لیے ایک آپ لوگ 600 پیجز کی کتاب لے لیں, ٹھیک ہے, نوٹ بک. اور آپ نے مصحف لینا ہے, وہ بھی اس میں بھی تقریباً 600 پیج, 611 612 ایسے پیج ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ قرآن کا 1 پیج ڈیلی اسٹڈی کریں اپنے طور پہ, ٹھیک ہے. اس سے ہماری کلاس کا کوئی تعلق نہیں ہے.
اب پہلا پیج پہ تو میرے خیال میں کوئی مادہ نہیں ہے, کچھ لکھا ہوا نہیں ہے. دوسرے پیج پہ سورہ فاتحہ ہے, ٹھیک ہے. اب سورہ فاتحہ کو آپ کریں گے اور پیج 2 پہ آپ کو جو لفظ نہیں آتے وہ لکھنا شروع کر دیں گے, تو یہ آپ کی ووکیبلری ہو جائے گی. ٹھیک. تو شروع میں آپ کو 5, 10, 12 پیج یا 20 پیج میں ایسا ہوگا کہ آپ زیادہ لفظ لکھ رہے ہوں گے, لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آپ کو پھر سارے معنی آتے ہوں گے, تو اس پیج کو آپ خالی چھوڑ دیں, نمبر ڈالیں, جیسے نمبر 30 پیج. اب 30 پیج پہ جب آئیں آپ کو سارے لفظ آتے ہیں, تو اب آپ کو لکھنے کی ضرورت ہے نہیں ہے ضرورت, اس کو خالی چھوڑ کے اب آپ 31 پہ چلے جائیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ ایکسرسائز ضرور کریں, کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ گرامر میں کافی, یعنی کہ جس کو جتنی چیز آنی ہے یا جس کا جتنا شوق ہے وہ پورا ہوتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن معنی جو ہیں وہ طارق آپ کو زیادہ لینی پڑے گی, کیونکہ آپ تو ہر قسم کے معنی لکھ لیتے ہیں. you are amazing in like نہیں وہ ایسی بات نہیں ہے, معنی نکالنے میں. سو یہ ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں, تو یہ آپ کو پورا 2 سال لگے گا ٹوٹل آپ کو قرآن کو ختم کرنے کے اس طرح سے. ٹھیک, تو یہ ایکسرسائز شروع سکتی ہے ہو جائے گی جی. لیکن یہ آپ کو ڈیلی, یہ آپ کو کلاس کا انتظار نہیں کرنا, یہ آپ کو ڈیلی 1 پیج نکالنا ہے اور اس کو بیٹھ کے لکھنا ہے. اس میں شروع میں میرے خیال میں آپ کو 30 منٹس لگ جایا کریں گے, لیکن ڈاؤن دا لائن آپ کو 5 منٹ بھی لگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح. تو یہ آپ کر لیں. میں نے تو امیزون سے منگا لیا, پاکستان میں اردو بازار زندہ باد. I don't know about دبئی, امیزون چلتا ہے وہاں پہ اچھا, تو پھر منگا لیجیے آپ امیزون سے. ورنہ وہاں پہ اگر بک شاپس ہوں کوئی, یا پاکستان سے آپ تو شپ کروا سکتے ہو آسانی سے. اچھا باجی, اس کا مطلب یہ ہے کہ میننگس لکھیں, ٹرانسلیشن اس کی لکھیں, یعنی اس کا گرامر سے کوئی تعلق نہیں ہوگا؟ گرامر سے کوئی تعلق نہیں, لیکن ہاں ایک بات کر لیں, جیسے سورہ فاتحہ کو لے لیں فار ایگزامپل. سوری, سورہ فاتحہ ہی کو لے لیں آپ. سورہ فاتحہ میں آپ کہاں سے شروع کریں گے؟ الحمد, کس کو نہیں آتے معنی؟ سب کو آتے ہیں, تو نہیں لکھنا, ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین, یہاں تک آتے ہیں سب کو معنی. ایاک نعبد, ایا کس کو آتا ہے؟ جی صرف تیری. کا تیری ہو گیا, کا کے معنی تو آتے ہیں صرف, اگر آپ کو آتے ہیں تو آپ نہ لکھیں, لیکن اگر کسی کو جیسے نہیں آتے وہ ضرور لکھ لے ایا کا مطلب. ایاک نعبد, اب نعبد آیا, ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے ہم عبادت کرتے ہیں, تو نعبد جو ہے وہ عبادہ سے آیا ہے. اگر آپ کو معنی پتہ ہیں اور روٹ ورڈ دونوں چیزیں پتہ ہیں تو صحیح ہے, لیکن اگر کسی کو روٹ ورڈ نہیں پتا نعبد کا, تو وہ عین بے دال ایسے بریکٹ میں لکھ لے کہ روٹ ورڈ ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, نستعین کا روٹ ورڈ کیا ہے, کون بتائے گا؟ رابعہ, این واو نون, ٹھیک ہے. معنی تو آتے ہیں کبھی کبھی, لیکن ہمیں روٹ ورڈ نہیں آتا کبھی, روٹ ورڈ نہیں آتے, رائٹ. تو روٹ ورڈ کو آپ ضرور ریکارڈ کر لیں, ٹھیک, تاکہ وہ آپ کو فیوچر کے لیے اس میں آسانی ہو. سو نستعین اور باقی لفظ آتے ہوں گے یقیناً, ٹھیک. ناؤن کے ہم روٹ ورڈ میں نہیں جا رہے, ورب کے ضرور روٹ ورڈ آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لیں. ٹھیک, تو آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں. اور کوئی سوال کسی کو؟ ایک دفعہ ٹائم دوبارہ کنفرم کر دیجیے گا پلیز.
اگلے سیٹرڈے کو ہم پاکستان کے لحاظ سے 7:30 PM پر لاگ ان ہو جانے چاہیے, ٹھیک ہے, اور کینیڈا کے لحاظ سے 10:30. صفیہ آپ اپنے اور کولیگس کے ساتھ بھی کر لینا لائن, ابھی تو سب 5-6 لوگ ہی ہیں. ہاں میں یہ ریکارڈنگ چھوڑ دوں گی. اویس ہیں, زبیر ہیں, ٹھیک ہے, اور جو نیکسٹ کلاس اس میں سب سے پوچھ لیں, ہاں پھر ایک کنفرم بار اور کرتے ہیں. ہاں پھر کنفرم کر دیجیے گا اس پہ واٹس ایپ پہ. چلیں ٹھیک ہے, ٹھیک, چلیں بالکل صحیح. کوئی سوال پروین, آپ کو کوئی سوال؟ آپ پروین جی نہیں, جی نہیں ٹھیک ہے, سب کے ساتھ ہی ہوں میں بھی. آپ سب کے ساتھ ہی انشاءاللہ. تو آپ جو آپ دعا پڑھتی ہیں ختم کرنے پہ میٹنگ, آپ پڑھ دیجئے پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ ایوری ون. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ حافظ.